بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ شدید قحط سالی آئی، گھروں میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں، اس سے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے ہیں اپنے ساتھ ایک بوریا لے کے۔ جیسے ہی ان کے گھر پہنچے تو اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، یا تو وہ غریب تقسیم کر چکا تھا یا ویسے خالی ہو چکا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹے اور دل میں یہ سوچا کہ گھر اگر میں خالی توڑا لے کر جاؤں گا، خالی بوریا لے کر جاؤں گا، گھر والوں کی آس اور امید ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے سامنے ریت دیکھی، اس ریت کو توڑے میں ڈالا اور اپنے کندھے پر اٹھایا تاکہ میں گھر والوں کو لے جاؤں، تاکہ ان کی ایک آس امید بن جائے کہ وہ کچھ نہ کچھ لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ریت اٹھائی اور توڑے میں ڈالی، اس کے بعد آپ گھر لے کر آ گئے اور ابراہیم علیہ السلام سو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اٹھے، آپ کے گھر والوں نے آپ کے سامنے روٹیاں رکھی۔ آپ نے کہا کہ یہ روٹیاں کہاں سے آئی، گندم کہاں سے آئی، آٹا کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ابھی توڑے میں لے کر آئے تھے، یہ وہی آٹا ہے جسے ہم نے جو نا روٹیاں بنائی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ میرا اصل حقیقی جو دوست ہے، یہ اس نے مجھے عطا کیا، یعنی کہ ریت کے بدلے میں اللہ نے آٹا عطا کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ لقب پڑا ابراہیم خلیل اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں ایک اور نصیحت اور واقعہ، ایک نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ضرور کریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توکل کی بدولت اس ناچیز کو چیز کر دیں گے۔ اب دیکھیں نا، ریت کو اللہ رب العزت نے آٹا کر دیا۔ آپ توکل کے ساتھ کوئی بھی کام کریں، رب پر پورا بھروسہ اور یقین کریں، جو آپ کی دل اور آپ کے من کے اندر ہوگی، آپ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ وہی کریں گے، بے شک کہ آپ کا توکل پختہ ہو۔